ایک نئی نئی شادی ہوتی ہے تو دلہا دلہن کچھ دن بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیوں نہ ہنی مون پہ چلے جائے. تو اس کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ جان 2 مہینے پہلے میں نے تمہیں فون پہ شادی سے پہلے کہا تھا کہ میں ایک جگہ پہ جا رہا ہوں جو بہت خوبصورت ہے اور ایسی آؤٹنگ کے لیے. تو تم کو یاد ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے، ہماری شادی کو تو ابھی 15 دن ہوئے ہیں، لیکن 2 مہینے پہلے تم ایک جگہ پہ گئے تھے اور مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ جگہ پیاری ہوئی تو پھر ہم ہنی مون کے لیے یہاں آئیں گے. تو اس کے ہسبینڈ نے کہا بالکل تمہیں یاد ہے، تو چلو ڈن. وہ جگہ بہت زبردست تھی اور اب ہم وہاں جائیں گے. تو یہ دونوں پیکنگ کرتے ہیں اور 2-3 دن کے اندر اندر وہاں روانہ ہو جاتے ہیں. اب لڑکی بھی ان کے ساتھ تھی، یعنی اس کی وائف، اور وہاں جا کر ایک کمرہ بک کیا. اس کمرے پر لکھا تھا 303. تو یہ کمرہ ان لوگوں کا کمرہ تھا اور یہ اس کا نمبر تھا. تو یہ لڑکی کہتی ہے کہ ساری رات جو ہے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ کوئی جو ہے برآمدے میں، جو باہر برآمدہ ہے اس میں گشت کر رہا ہے، اور کئی مرتبہ تو مجھے ایسے لگا جیسے ہمارے کمرے میں کوئی جھانک رہا ہے. لیکن جب میں آنکھیں کھول کے دروازے کی طرف دیکھی تو ایسا لگ رہا جیسے دروازہ ابھی ابھی کسی نے بند کیا ہے. تو یہ کئی مرتبہ ڈر گئی اور اپنے ہسبینڈ کو اٹھایا اور انہیں کہا کہ تم اٹھو، کوئی ہمیں جھانک رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو پگلی، یہ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے اور ایسے کسی مطلب بنا پرمیشن کے کوئی ہمیں نہیں دیکھ سکتا. تو وہ کہتی لازمی نہیں کہ وہ جو کوئی ہے وہ انسان ہو، مجھے لگتا ہے کچھ گڑبڑ ہے یہاں، کچھ بھاری بھاری فیل ہوتا ہے مجھے. لیکن نہیں، اس کے ہسبینڈ بار بار اس کو کہہ رہے تھے کہ تمہارا وہم ہے، تمہارا. اسی طرح 4-5 دن گزر گئے. پھر ایک نائٹ یہ بہت ڈر جاتی کیونکہ اس کے ہسبینڈ جو ہے وہ بیڈ پر موجود نہیں ہوتا اور رات کو اسی طرح کبھی دروازہ بند ہوتا ہے، کبھی واش روم کا دروازہ. تو وہ بھاگ کے اس جو ریسیپشن والے ہوتے اس کے پاس آتی ہے اور انہیں کہتی. اچھا، یہ جب وہاں پہنچے تو وہ سب انہیں حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ مطلب، اور وہ لوگ جیسے کوئی بہت مطلب حیران ہوئے ہو. حالانکہ یہ ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگ تو مجھے دیکھ کر ایسے حیران ہو جیسے تم لوگوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، جبکہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ غائب ہے. جبکہ اس سے پہلے کمرے میں بار بار ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جھانک رہا ہے. تو وہ لوگ کہتے کہ کون سے کمرے میں؟ تو یہ کہتی ہے کہ جو کمرہ تم لوگوں نے ہمیں دیا ہے. تو وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یعنی ہم تو آج آئے ہیں یہاں کی صفائی کرنے. تو یہ لڑکے کہتے ہیں پاگل ہو گئے ہو، میں نے تو تم لوگوں نے مجھے 303 والا جو کمرہ ہے وہ مجھے اور میرے ہسبینڈ کو دیا ہے 10-15 دن کے لیے. خیر یہ سب چھوڑو، میرے ساتھ اوپر جائیے. اس کمرے میں بہت باری پن ہے اور میرے ہسبینڈ وہاں موجود نہیں ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو ان میں سے 2-3 لوگ اس کے ساتھ اوپر جاتے ہیں اور انہیں کہتے کہ تم پاگل ہو. پورے راستے میں انہیں کہہ رہے تھے تم پاگل ہو، تم پاگل. جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن وہ لڑکی یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے دوستو کہ وہ کمرہ ایسے بند تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی آیا نہیں ہے. اور وہ جب اندر جاتی ہے تو وہ آدمی جو تھا جو اس کے ساتھ اوپر گیا تھا وہ تھوڑا ڈر کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. تو یہ کہتی ہے کہ تم آگے بڑھو نا. تو وہ کہتے پاگل ہو گئی ہو، یہاں پر 2 مہینے پہلے ایک لڑکا آیا تھا اور کچھ مطلب دن گزارنے کے لیے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ جب اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ ہنی مون کے لیے یہاں آئے گا. اور اس کا نام طلعت تھا اور اس کی ڈیتھ پھر ہو گئی. اور ہم لوگوں نے پھر بہت مطلب اس کی شناخت کی لیکن نہیں ملا. تو وہاں سامنے اس کی قبر ہے. جب اس کے مطلب جو لواحقین ہے وہ ملتے ہیں تو ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ ان کا قبر ہے. تو وہ لڑکی کانپنے لگتی ہے. تو وہ ہوٹل کا جو ریسیپشنسٹ تھا وہ اسے کہتے تم کیوں کانپ رہی ہو اور تم یہاں کیسے آئی ہو، یہ تو بند پڑا تھا. تو وہ کہتے یہی تو بات ہے، میں تو جس کا تم نے نام لیا طلعت، وہ تو میرے ہسبینڈ ہیں. تو اور ہاں وہ 2 مہینے پہلے واقعی یہاں آیا تھا. تو وہ کہتے اس کی تو یہاں ڈیتھ ہو گئی ہے. اور بس پھر اس لڑکی کی چیخ نکلتی ہے اور وہ بھاگ کے وہاں سے چلی جاتی ہے. لیکن وہ اس سٹوری میں کہتی ہے کہ وہاں پر گرد جمع تھا،
وہ بیڈ، وہ کارپیٹ جس کمرے میں وہ دونوں تھے، اور وہ سب کچھ اتنا گندا پڑا تھا کہ جب میں پہلی بار آئی تو سب کچھ صاف تھا، لیکن جب میں ریسیپشنسٹ کے ساتھ وہاں گئی تو اس کی بات پر جیسے مجھے یقین ہو گئی کہ یہاں پر تو یہ تو 2-3 مہینوں سے بنے، کیونکہ یہاں ایک لاش، مطلب ایک ڈیتھ ہوئی تھی، اور لاش کو ہم نے کافی دن تک اس کمرے میں رکھا تھا کہ ان کے جو گھر والے وہ ملے، لیکن پھر اس کو دفنایا گیا۔ تو دوستو یہ ایک بہت ہی ہارر واقعہ تھا جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور وہ لڑکی پھر یہ کہانی لکھتی ہے کہ پھر پتہ چلا کہ ہاں وہ طلت جو تھا اس کا ہسبینڈ تھا، اور 2 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو آپ لوگ بتائیں اگر اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی اتنی شادی کرنے کی، یعنی اس سے شادی بھی ہو گئی اور اسی ریسٹورنٹ میں اسے لے کر آیا، اسی کمرے میں اس کو ٹھہرایا اور پھر اس کو ڈراتا رہا، اور آخر میں سچ سامنے آ گیا۔ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ایسی سٹوریز آپ لوگوں کو پسند ہوتے ہیں جو مسٹیریس ہوتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں کہ یہ سب جھوٹ اور ڈرامہ ہو، ہاں اس میں جھوٹ اور ڈراماز بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ عبرت والے سٹوریز شامل ہوتے ہیں، اور یہ ایک ماخوذ کہانی ہے۔ تھینک یو۔